आलियान के जिस्म में सनसनाहट होने लगी। वो 4 कदम पीछे हुआ और नामहसूस अपने बंजर वजूद पर तरहम का छिड़काव किया। मार्गरेट की डूबती उभरती तस्वीरों पर अभी भी उसकी नज़र थी। मुझे गुम क्यों किया था? अल्फाज को उसने जान लगा कर बेतासुर रखा। वलीदुल बशर ठिठक कर रह गया। आलियान के सवाल पर उसके तासुरात ने हुक्म अदुली की मोहर लगाई। उसने अपनी नज़रें बदली और फिर उनमें मामला फहमी छलकने लगी। आलियान ने उन बदलते तासुरात को भांप लिया। तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने पहली बार आया है। उसके सीने से लगने से पहले ऐसा सवाल कोई भटका हुआ ही कर सकता है। आवाज़ में दबा दबा जलाल था और अल्फाज से ज़्यादा उनकी अदायगी में ऐसी ताकत थी कि आलियान ने सोचा कि अगर ये शख्स मैं मर रहा हूँ, मेरी बाहों में आ जाओ कह देता तो वो उसके कदमों में जा बैठता। अब मेरा बाप मेरे पास पहली बार क्यों आया? उसने खुद को मजबूत करना चाहा, जबकि उसे यकीन होने लगा था कि सामने खड़े शख्स को उसके अंदर की टूट फूट की सभी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तुम्हें सब मालूम हो जाएगा, मैं बताऊंगा। आओ मेरे साथ यहाँ बैठो। पेशानी पर नागवारी की लकीरें उभरी और उसकी आवाज़ की खुद साख्ता नरमी मादूम होने लगी। आलियान मार्गरेट जोसेफ नहीं बनना चाहता था। वो डर कर खड़ा था। गो ऐसा करने में बहुत सी कुव्वतें हायल थीं। मुझे खड़ा रहने दें ताकि हम दोनों को चले जाने में आसानी रहे। उसकी आवाज़ दलदली रास्तों से होती आई। कुर्सी को उसके लिए बाहर निकालते वलीदुल बशर के हाथ रुक गए और खमज़दा गर्दन पर नागवारी की छुपी हुई नसें भी उभर आईं, मगर उन्हें फौरन छुपा लिया गया। लेकिन आलियान देख चुका था। उसकी नज़र सामने मौजूद इंसान की एक एक जंबिश पर थी। हम जाएंगे तो एक साथ जाएंगे। वलीद मुस्कुराया। एक साथ का मतलब जानते हैं आप? अब वलीद थोड़ी को मसलते उसे देखने लगा, एक ऐसे खिलाड़ी की तरह जिसे अपना अगला मोहरा चलना था, वरना बिसात उलट जाती। पता नहीं उस औरत ने तुम्हें मेरे बारे में क्या क्या कहानी बना कर सुनाई है। उन्हें लेडी महर कहिए, मैं उनके लिए एहतराम की दरख्वास्त करूँगा। मैं मार्गरेट की बात कर रहा हूँ। वलीदुल बशर के मुंह से उस नाम के निकलते ही वो ठीक उस जगह पर जाकर खड़ा हो गया जहाँ से चला था। सर्द मुर्दा हाथ से हाथ छुड़ाए जाने से, ऐसी सख्ती और नखूत से मामा का नाम मत लें। वो चिल्ला उठा। वलीद ने उसे सर्द नजरों से देखा। तुम्हारा अंदाज बता रहा है कि तुम्हें मेरे बारे में गलत बताया जाता रहा है। हो सकता है अब आप सब ठीक बता दें। वलीदुल बशर ने बाएं हाथ की उंगलियों को अंगूठों के साथ रगड़ा। शायद आदतन उसकी झुकी हुई भवें जरा सा और झुक गईं और आलियान ने उनमें वो रंग देखा जो आसमान पर उड़ते बाज पर निशाना बांधे शिकारी की आंख में उस वक्त उभरता है जब वो टेकर पर उंगली का दबाव बढ़ाने वाला होता है और बाज का शिकारी तंदुखू और दूर फहम होता है। आसमान से जान लेने वाला, सिर्फ शेस्ती बांध कर मार देने वाला। मैंने मार्गरेट को एक अच्छी औरत समझ के शादी की। वो मुझे छोड़ गई और तुम्हें भी अपने साथ ले गई और मैं पागलों की तरह तुम दोनों को ढूंढता रहा। इतने साल में कहाँ कहाँ नहीं गया। फिर मुझे मालूम हुआ कि उसकी मौत वाक़या हो गई है। मैं बहुत मुश्किल से तुम तक पहुँचा हूँ आलियान, और जिस आंच से उसके खून में उबाल उठे थे वो खून एकदम से सर्द हो गया और वो इस्तेज़ाइया हंस दिया। नॉर्वे के होटल में किस औरत को तलाक और धुतकार दी थी आपने? वलीदुल बशर को झटका सा लगा। उसे बताया गया था कि वो बहुत छोटा था जब उसे बेसहारा बच्चों के इदारे में दाखिल करवाया गया था। उसे तवक्का नहीं थी कि उसे इस बारे में भी मालूम होगा। जिस फ्लैट में शादी करके उन्हें रखा था वो उसी फ्लैट में मर गई थी, तो आप उन्हें कहाँ पागलों की तरह ढूंढते रहे थे? मेरी पैदाइश से पहले आप इंग्लैंड छोड़ चुके थे। बहुत आसानी से मालूम किया जा सकता है कि दोबारा आप इंग्लैंड आए। मैं अपने दोस्त को भेजता रहा तुम्हें ढूंढने। अपने अंदाज की तलखी को उसने बामुश्किल काबू में किया। आप खुद क्यों नहीं आए? मुझे इंग्लैंड से निकाल दिया गया था। मेरे कागजात में गड़बड़ थी। मार्गरेट ने मुझसे राब्ता ख़त्म कर दिया था। आपकी नीयत में गड़बड़ थी, मुझे यकीन है इसका। इंग्लैंड से निकलते ही आपने नॉर्वे में शादी कर ली थी फौरन। वो मेरी मजबूरी थी।
मैं क्या था, ज़रूरत, मजबूरी, ख्वाहिश, वक्त गुजारी। मैं सिर्फ इसलिए गलत नहीं हो सकता कि तुमसे अलग रहा। तुम गुस्से में हो, आप झूठ बोल रहे हैं। एक साथ इतने झूठ बोल दिए आपने। खुद को पुरसुकून करो, थोड़े नॉर्मल हो जाओ। ठीक है, अगली बार फिर इतने ही सालों बाद आइएगा, शायद मैं नॉर्मल हो चुका हूँ। वो पलट कर जाने लगा। क्या चाहते हो तुम? आप क्या चाहते हैं? तुम्हें लेने आया हूँ। इतने सालों बाद क्यों? मुझे सिर्फ सच सुनना है, वरना कुछ नहीं। वलीदुल बशर ने अपने अंदर तेजी से जोड़ तोड़ किए। मैंने मार्केट को तलाक दे दी थी, ये मेरा हक था, और वो गुस्से में आ गई। जब नॉर्वे में वो आपको मेरे बारे में बता रही थी, तब आपने क्या कहा था? मैं समझा वो झूठ बोल रही है। नहीं, आप समझे, मैं आपका नहीं, किसी और का बच्चा हूँ। कहते वो जरा शर्मिंदा नहीं हुआ। हुक्म अदोली करने वालों को दी जाने वाली सजा के ऐलान करने के अंदाज को वलीद ने बामुश्किल दबाया। किसी और बच्चे को अब क्यों समेटने आए हैं? ये गलत है, झूठ है। आलिया ने कुर्सी घसीट कर उस पर बैठ गया और खुद को सोचने के लिए वक्त दिया। उसके सामने एक सेहतमंद, खुश शक्ल, कीमती लिबास और जूतों में मलबूस उसका बाप खड़ा था। उसके हाथ में वो घड़ी थी जो एक मारूफ कंपनी ऑर्डर पर सिर्फ एक तैयार करती है। वलीदुल बशर की खाल पर एक झुर्री नहीं थी। वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखता रहा था, या वो स्किन सर्जरी से कई बार गुजर चुका था। उसकी खूबसूरती, उसका लिबास, उसका अंदाज, उसके अल्फाज, उसके तासुरात, कोई एक भी चीज़ इस बात की गवाही नहीं दे रही थी कि वो अपने बेटे के गम में घुलता रहा है। उसकी माँ घुल घुल कर मर चुकी थी और उसका बाप खिला गुलाब बना उसके सामने मौजूद बेटे की जुदाई पर आंसू बहाना चाहता था। ये सिर्फ मेरे लिए यहाँ नहीं आया। आलिया ने अपना सर पकड़ लिया और वलीदुल बशर ने बढ़कर उसके सर का बोसा लिया। तुम खुद को पुरसुकून रखो और आओ मेरे साथ। ये मेरी बदनसीबी थी कि मैंने तुम्हें खो दिया। जिंदगी ने बहुत बुरा किया मेरे साथ, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। आलिया ने सर झुकाए ही रखा। उसकी माँ का एक आंसू गिरता था तो वो तड़प उठता था। उसका बाप रोकर उसका बोसा ले रहा है और वो बुत बना बैठा है। आप मेरे बाप बने आए हैं और मुझे आपका बेटा नहीं बनना। मुझे आप में दिलचस्पी नहीं है और होगी भी क्यों। आलिया ने बहुत खुरदरे और गैर जज्बाती अंदाज से कहा। वो ऐसे सपाट हो गया जैसे मशीन हो। तुम्हारा बाप एक कामयाब बिजनेसमैन है और तुम्हें उसमें दिलचस्पी नहीं। उल्टी तरफ से वलीदुल बशर ने वो पत्ता फेंका जो सीधे सीधे साफ साफ आलिया ने पढ़ लिया। वो जरा सा चौंका और उसकी नसों से टपकती लालच वलीदुल बशर ने ताड़ ली और खुद को दाद दी। मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैं समझ सकता हूँ कि तुमने कैसी जिंदगी गुजारी होगी। मेरे पास बहुत कुछ है आलियान, मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ। और इस बात को मार गिराते वो चौंक गया। उसका अंदाज कारोबारी हो गया और वो भूल गया कि उसे फिलहाल एक गमज़दा बाप का किरदार ही निभाते रहना था। खसलत पानी में तैरता हुआ कार्क है जो ज़ेरे पानी रह ही नहीं सकता, उसे ऊपर आना ही है। मैं नहीं मानता कि आपके पास कुछ होगा। चंद $1000 के सिवा उसने लालची अंदाज अपना लिया। इस पूरे हॉट रॉक को बुक करवाने के लिए जानते हो कितने हजार पाउंड चाहिए? वही चंद हजार ना, मेरे पास इससे ज़्यादा पैसे हैं। मामा मेहर के पास इससे ज़्यादा दौलत है। तुम्हारी मामा मेहर के पास मेरी दौलत का एक हिस्सा भी नहीं होगा। वलीद चिढ़ गया। अच्छी बर्ड है। आलियान भरपूर इस्तज़ाया हंसा। बर्ड नहीं है ये। वलीद गुस्से से भड़क उठा। शायद अपनी दौलत उसे इतनी प्यारी थी कि उस पर तंज उसे गवारा नहीं था। वो तेजी से हॉल से बाहर गया और वापस आकर एक फाइल उसके सामने रखी। इसे खोलो और पढ़ो मेरी कंपनी और उसके शेयर्स कितनी मालिक के हैं। उसका अंदाज ऐसा था जैसे कहता हो, देखो, पढ़ो, वलीदुल बशर कितना कीमती है। क्या समझकर तुम ऐसे कीमती इंसान से ऐसे बात कर रहे हो? तुम गुस्ताखी कर रहे हो। और बस एक पल लगा आलियान को सारी बात समझने में।
اس کا شک یقین میں بدل گیا اور اس یقین پر اس کا دل پاش پاش ہو گیا۔ موہم سے جو امید تھی وہ دم توڑ گئی۔ اندر ہی اندر اس حقیقت پر وہ رے دینے کو ہو گیا۔ وہ اس سے نفرت کرتا تھا، اب اسے خود سے بھی نفرت محسوس ہونے لگی۔ تو بس یہ حیثیت تھی اس کی۔ اس کا باپ ایک بیوپاری، بیوہ امیر عورت، کمپنی، شیئرز، سگی اولاد، سوتیلی اولاد۔ ولید البشر نہیں جانتا تھا کہ وہ بزنس کا کتنا ذہین اسٹوڈنٹ ہے۔ عالیہ نے فائل پر سرسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی، اس کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ میرے علاوہ آپ کی کوئی اولاد ہے؟ اپنی آواز کی لرزش پر قابو پا کر اس نے عام انداز اپنا کر یہ سوال پوچھا۔ دکھ کا ایک سایہ ولید البشر کے چہرے کے پار ہوا۔ ہاں، ایک بیٹا تھا۔ اب عالیہ نے ساری کہانی سمجھ گیا۔ کار کے حادثے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ نیم دکھ کے تاثر کے ساتھ ولید خاموش ہو گیا۔ اگلی بات کرنے کے لیے عالیہ نے چند گہرے سانس لیے۔ اس کا دل چاہا وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کے ہال سے باہر چلا جائے۔ اسے اپنے دل سے رونے کی واضح آوازیں سنائی دینے لگی تھی، یعنی اس کے پاس اتنی مہلت بھی نہیں رہی کہ وہ اپنے شیئرز آپ کو قانونی طور پر منتقل کر جاتا۔ ان بیوہ خاتون کا بھی سگا بیٹا ہونے کی حیثیت سے اس کے حصے میں یقیناً 50% شیئرز آئے ہوں گے۔ کچھ آپ کی سوتیلی اولادیں بھی ہوں گی، اور اب آپ کی دوسری سگی اولاد ہے، تو یہ شیئرز کمپنی کے طے کیے اصولوں کے مطابق صرف اسے منتقل ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ واپس کمپنی کے پاس جائیں گے، جو یقیناً آپ کو گوارا نہیں ہوگا۔ میرا اور آپ کا DNA بھی ہوگا، ورنہ آپ کسی کو بھی اپنی سگی اولاد بنا کر پیش کر دیتے، اور ایک مخصوص مدت کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو ہر صورت ایک بالغ اولاد چاہیے۔ وہ رکا، اس لیے آپ مجھے ڈھونڈتے رہے۔ فائل کو اس نے نخوت سے میز پر کھسکا دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اطمینان تھا کہ اپنے پاپ کے جال کو اسی پر الٹ دیا تھا۔ مجھے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس نے بہت آرام سے اس شخص کو الو بنا دیا تھا۔ تم یہ نہیں کر سکتے۔ ولید جیسے تڑپ اٹھا۔ میں یہ کر رہا ہوں۔ وہ استہزائیہ ہنسا۔ میں تمہارا باپ ہوں، تم کس طرح سے پیش آ رہے ہو میرے ساتھ؟ وہ ایک بزنس مین سے پھر سے ایک باپ بن گیا۔ ایسا کرنا پھر سے ضروری ہو گیا تھا۔ مجھے اس باپ سے کوئی لگاؤ نہیں۔ اس نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ تم میرا خون ہو عالیان، آپ کو دیر سے یاد آیا۔ ہمیں اب ایک ساتھ مل کر رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس نے دونوں جیبوں میں ہاتھ دیے اور پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آنے لگا۔ صرف ایک سچ بتا دیں، ماما کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ سچ بتائیے گا، پھر میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ولید البشر نے جھوٹ بول کر دیکھ لیا تھا۔ اس نے سچ کو بھی ازما لینا چاہا۔ آپ نے انہیں ذلیل کیا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے عدالت میں گھسیٹ لے گی۔ مارگریٹ کے ساتھ میرا تعلق کچھ بھی رہا ہو، میں تمہارا باپ ہوں۔ کیا برا کیا ہے تمہارے ساتھ میں نے؟ اس کیفے سے باہر نکلیں اور ملنے والے پہلے انسان کو بتائیں کہ اپنی اولاد کو میں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور اتنے سالوں بعد آج اسے مل رہا ہوں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ کیا برا کیا آپ نے۔ میں شرمندہ ہوں۔ عالیہ نے افسوس سے اتنے رنگ بدلتے اس انسان کی طرف دیکھا جس کے ایک رنگ محبت کے جال میں اس کی ماں آ گئی تھی۔ تم بہت تلخ ہو رہے ہو۔ میری توقع سے زیادہ میرے ساتھ چلو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں پھر اپنا سوال دہراؤں گا، ماما کو کیوں چھوڑ گئے تھے؟ ولید البشر ایسے اپنی ٹھوڑی مسلنے لگا جیسے اپنے مزاج کے برخلاف خود برداشت کر رہا ہو، اور اسے سوال پوچھے جانے کی عادت رہی ہو، سوالوں کا جواب دینے کی نہیں۔ میں اسے پسند کرتا تھا، پھر میری دلچسپی اس میں ختم ہو گئی۔ وہ جیسے کسی گلستان سے توڑ لیے گئے پھول کی بات کر رہا تھا، یا راستے میں آنے والے کسی پھول کو پیر تلے مسل دینے کی۔ اس کا انداز اس سے بھی بدتر تھا۔ عالیہ نے بہت دیر تک اس خوش شکل انسان کو دیکھا جس نے کتنی آسانی سے یہ بات کہتی تھی، اس عورت کے لیے جس کی زبان اس کے نام کی ادائیگی کرتے کرتے نہیں تھکی تھی، جو ایسی ایڑیاں رگڑتی رہی تھی جیسے
اس کے وجود سے زہریلے حشرات لپٹے اسے ڈنک پر ڈنک مار رہے ہوں۔ اس وقت آلیان کو اپنی ماں پر بہت ترس آیا۔ اس کا پھوٹ پھوٹ کر رونے کو جی چاہا۔ اتنی محبت اور ایسے قرب کے بعد بھی اس کی ماں کے ہاتھ کیا آیا؟ شرمندگی، پچھتاوے، افسوس، دکھ کا ایک لفظ بھی نہیں۔ اگر مارگریٹ اس وقت نہ مرتی تو اس وقت مر جاتی۔ اس کے اندر الاؤ سا دہکا۔ اس کے ہاتھ کی پوریں اتنی گرم ہو گئیں کہ ولید انہیں چھو لیتا تو جل جاتا۔ میں آپ سے نفرت کرتا تھا اور اب زیادہ کرتا ہوں۔ آپ سے مزید بات چیت کا میرا ارادہ نہیں، اس نے ولید البشر کے عین سامنے اپنا منہ لے جا کر کہا۔ ولید ایک دم پیچھے ہوا۔ اس ٹھکرا دی گئی عورت کی اولاد کے ایسے انداز نے اسے سیخ پا کر دیا۔ اس نے خود کو بامشکل روکا کہ وہ اس لڑکے کی وہی تذلیل کر دے جو اس کی ماں کی تھی۔ تم لاکھوں ڈالر ٹھکرا رہے ہو۔ اب وہ صاف صاف ایک کاروباری انسان بن گیا۔ وہ کروڑوں ہو تو بھی۔ تو تمہیں زیادہ حصہ چاہیے؟ آلیان استہزائیہ ہنسا۔ بولو کتنا چاہیے؟ وہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے، تمہیں راضی ہونا پڑے گا۔ ساری بات کھول ہی دی۔ اب آلیان ترہم سے اسے دیکھنے لگا۔ پیسوں کو کمائی کہہ رہے ہیں، انسانوں کو کس گنتی میں گنتے ہیں؟ مجھے مجبور نہ کریں کہ میں آپ کے ساتھ وہ کروں جو آپ دوستوں کے ساتھ کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ تمہیں میرے کام آنا ہی پڑے گا، میں اس کے لیے تیار نہیں۔ تو تم اپنی قیمت بڑھا رہے ہو۔ اگر آپ اس مدد کا سوال ماما سے کرتے تو وہ کبھی انکار نہ کرتی۔ میں مارگریٹ نہیں ہوں۔ تو ٹھیک ہے، پھر مارگریٹ کے لیے ہی صحیح۔ اسے سودا کسی بھی صورت کروانا تھا۔ اگر وہ میرے لیے زندہ رہتی تو شاید، وہ آپ کے لیے مر گئیں تو بالکل نہیں۔ آلیان اب وہ سارے حساب لے لینا چاہتا تھا جو اپنی ماں کی طرف سے اسے چکانے تھے۔ میں آفیشلی مارگریٹ کو اپنی بیوی تسلیم کر لوں گا۔ اس کی ضرورت ہے، نہ اس کا فائدہ انہیں حاصل ہوگا۔ تمہیں یہی شکوہ ہے نا کہ میں نے اس کی بے عزتی کی؟ ٹھیک ہے، میں اسے عزت بھی دوں گا اور اپنی بیوی ہونے کا خطاب بھی میں پریس کانفرنس کروں گا۔ انہیں مار دینے کا اعتراف کون کرے گا؟ اس کی پیشانی پر کئی لکیریں بن گئیں۔ ولید البشر کی آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے۔ اس کی برداشت کی حدیں ختم ہو رہی تھیں۔ تم یہ ثابت کر رہے ہو کہ تم میرا ہی خون ہو۔ تم اپنی اہمیت بڑھا رہے ہو۔ تمہیں ایسا ہی ہونا چاہیے اور بڑھا لو اپنی قیمت۔ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ مہنگی چیزیں خریدنے کا مجھے شوق ہے۔ کبھی خود بک چلے ولید کو لگتا تھا دنیا میں سب بکنے کے لیے ہی موجود ہیں۔ آلیان اندر ہی اندر ہنسا۔ یہ شخص تھوڑی دیر کے لیے بھی ایک اچھا باپ ہونے کی اداکاری نہیں کر سکا۔ میری قیمت آپ نہیں چکا سکتے، طنز سے کہہ کر وہ تیزی سے جانے لگا۔ کبھی ایسے ہی اس کی ماں بھی اس کے سامنے کھڑی ہوگی اور وہ پشت دکھا دکھا کر جاتا ہوگا۔ اگر مجھے تمہاری ضرورت ہے تو تمہیں بھی کہیں نہ کہیں میری ضرورت ضرور ہوگی۔ آلیان ولید قریب رکھی میز پر انگلیاں بجا کر اس نے کہا، دنیا میں کوئی ایسا کھیل نہیں جسے ایک ہی انداز سے جیتا جا سکے۔ ولید البشر اس فلسفے پر یقین رکھتا تھا۔ آلیان پہلے سے زیادہ نفرت سے پلٹا۔ دنیا میں آپ وہ آخری انسان بھی نہیں ہوں گے جس کی مجھے ضرورت ہوگی۔ لکھ کر محفوظ کر لیں، میں کبھی آپ کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ ہاں، ولید البشر کے لب واہ ہوئے۔ آلیان ولید، تمہیں میرے نام کی، میری موجودگی کی ضرورت ہے۔ انگلیاں اور تیزی سے میز پر بجنے لگیں۔ باقی ماندہ زندگی کے لیے یہ خوش فہمی آپ پال سکتے ہیں۔ پھر سوچ لو، ان کاغذات پر سائن کر دو اور میرے ساتھ چلو۔ یہ ایک ایسا انداز تھا کہ جیسے ولید البشر اس پر کوئی احسان کر رہا ہو۔ مجھے اپنا باپ مانو نہ مانو، ایک تجربہ کار انسان ہی مان لو، اس ایشیائی لڑکی کے پاس کوئی تو وجہ ہوگی جو اسے تم سے زیادہ میری ضرورت تھی۔ پہاڑیوں میں چھپ کر بیٹھے دشمن کے زہر بوجھے تیر کی طرح جو فاتحہ کی پشت پر لگتا ہے اور اس پر فتح کا سورج حرام کر دیتا ہے۔ آلیان کی پشت پر تیر بن کر یہ آخری بات لگی اور اس نے جھٹکے سے گھوم کر اسے دیکھا۔ دنیا میں جتنی کراہت امیز چیزیں تھیں ان کے بوجھ تلے اس نے خود کو پایا۔ پرائیویٹ نمبر سے کال کی تھی
वो आखिरी लेक्चर लेकर निकल रही थी। मैं वलीदुल बशर आलियान का बाप बात कर रहा हूँ। उसके हेलो के जवाब में फ़ौरन कहा गया। उसकी समझ में नहीं आया कि उससे आगे क्या बोले। तुमने पैसे लेने से इनकार क्यों कर दिया? मैंने ये पैसों के लिए नहीं किया, वो ठहर ठहर कर बोली। उसकी आवाज़ कांप रही थी। फिर किस लिए किया है? आलियान मेरा दोस्त है। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि वो अपने पापा से मिले, बस सिर्फ इसलिए। तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? पाकिस्तान से। मुसलमान हो? जी। बहुत देर खामोशी रही। उसे लगने लगा कि फ़ोन बंद कर दिया जाएगा। आलियान तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त है। वो खामोश रही। तुमने उससे कभी पूछा नहीं कि उसका बाप कहाँ है? मैंने पूछना चाहा था। वो बात करते झिझक रही थी, तो वो इस बारे में बात करना नहीं चाहता था। लेकिन तुम मेरे बारे में जानना चाहती थी, क्यों? वो फिर से खामोश हो गई और दूसरी तरफ भी खामोशी छाई रही। आलियान से शादी करना चाहती हो? उससे कोई जवाब नहीं दिया गया। मैंने तुम्हारी दोनों फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग सुनी है। मुझे ये अंदाज़ा फ़ौरन हो गया था। घबराओ नहीं। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आपको अपने बेटे के साथ होना चाहिए। उसे ये मालूम नहीं होना चाहिए कि मैंने आपको सब बताया है। शायद उसे अच्छा न लगे। उसकी आवाज़ और ज़्यादा कांपने लगी। उसे अपने बाप से मिलना ज़रूर अच्छा लगेगा। मैं सब समझ गया। तुम्हारा शुक्रिया। तुम यकीनन मेरे बेटे के लिए अच्छे जज्बात रखती हो। क्या नाम है तुम्हारा? अमरहा। अमरहा, तुम समझदार हो, क्योंकि तुम जानती हो कि एक बाप का होना किस कदर ज़रूरी है। इस पर इसरार करती रहना अमरहा। मैं और मेरा बेटा जल्द तुमसे मिलेंगे। तुम बेहतर तौर पर समझ सकते हो कि वजह क्या होगी। उसने पैसे भी लेने से इनकार कर दिया और तुम्हारे बारे में सब बता भी दिया। उसने ये नेकी यकीनन अपने लिए की। मुझे मालूम हुआ है कि तुमने मज़हब इस्लाम अपनाया है और वो लड़की भी मुसलमान है। उसके वजूद में जलती आग की तपिश नुक्ता अरूज पर जा पहुंची कि उसकी खाल पिघल जाने को हो गई। अच्छे मुसलमान खानदान बिना बाप के नाजायज़ औलादों को अपनी बेटियां नहीं देते। अलाउ अब दहका उसके मुंह पर चांटा पड़ा। उसने मेरे आदमी से एक ही सवाल किया था, मार्गरेट के बेटे को उसका बाप ही ढूंढ रहा है ना? और जब उसे मालूम हो गया कि बाप ही है, तो जैसे उसकी कोई बड़ी मुश्किल आसान हो गई। तुम एक आज़ाद मुआशरे में रहते हो, लेकिन बाप का सवाल आज भी महज़ब मुआशरों में पहले पूछा जाता है। बाप के नाम के बगैर तुम नाजायज़ हो। मैं कहाँ हूँ, इस बारे में लोग पूछते तो होंगे। वलीद रुका, जैसे अब सारे काम हो गए। उस औरत के नाम के साथ तुम किसी मुसलमान खानदान में शामिल होने का सोच भी नहीं सकते। मेरे बगैर तुम्हारी हैसियत ही क्या है? वलीदुल बशर ने उस आखिरी बात से आलियान को ऐसे दलील कर दिया जैसे मार्गरेट और उसकी औलाद के हित तक का हक सिर्फ उसी के पास है और उसने उस हक का ठीक ठीक इस्तेमाल किया। तुम्हारी गैर मुस्लिम माँ के बारे में आसानी से ये सोच लिया जाएगा कि वो किस तरह की। अपनी ज़बान को लगाम दो। आलियान धारा, किस नाम और किस खून की बात कर रहे हो? लानती तो तुम हो। तुम उस मालून औरत का खून ना होते तो जानते कि बाप के साथ कैसे पेश आया जाता है। मैं तुम्हारा मालूम खून ना होता तो अच्छा होता। उसने उस कुर्सी और मेज को तैश में पैर से ठोकर मारी जिसके पास वो खड़ा था। बाहर खड़े गार्ड्स अंदर लपके। वलीद ने इशारे से उन्हें रोका। तुम मेरे काम आ जाओ, मैं तुम्हारे काम आ जाऊंगा। डील समझ लो, इतने जज्बाती ना हो। थू है इस डील पर, पुरसुकून हो जाओ। तुम जानते नहीं कि तुम किस औरत की इतनी तरफदारी कर रहे हो। हाँ, जिसे तुमने मार डाला। उसने गुस्से में एक और कुर्सी को ठोकर मारी। तुमने उसे अपने जाल में फांस लिया था। वही जाल काटते काटते वो मर गई और अपने पीछे उन मर्दों को रोता छोड़ गई जिनके साथ वो हर रात। आलियान ने झपट कर उसके कोट का कॉलर पकड़ा और घोंसा उसके मुंह के करीब लाया। दोनों गार्ड्स फौरन उस पर झपटे। मेरी तरबियत अच्छे हाथों न की होती तो तुम्हारा गला दबोच लेता
اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے بچا نہ سکتی ولید۔ گارڈز اسے پوری قوت سے پیچھے کھینچ رہے تھے اور وہ چلا رہا تھا، اگر ایک بھی اور لفظ ماما کے بارے میں کہا تو میں یہ بھی کر گزروں گا۔ اس نے خود کو گارڈ سے آزاد کروایا اور انگلی اٹھا کر چلایا، تم وہ غلاظت ہو جس میں میری ماں اپنی بدنصیبی سے جا گری۔ اگر میرا بس چلے تو میں اپنا جسم چھیل ڈالوں تاکہ تمہارے گلیز خون کا ایک قطرہ میرے جسم میں نہ رہے۔ ولید البشر شرطہ رہ کیا، ساری دنیا کی دولت میرے آگے ڈھیر کرو گے تو بھی اب مجھ سے اپنے لیے احترام کا لفظ نہیں سن سکو گے۔ مجھے تمہاری کبھی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ میری آخری سانس سے ہی کیوں نہ ہو، میں زندگی مستعار لینے کے لیے تب بھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ وہ ایسے چلا رہا تھا جیسے وہ ہر سماعت کو بہرا کر ڈالے گا، ہر جان کی جان نکال ڈالے گا۔ پرنٹ ورک کی حدود سے وہ ایسے نکلا جیسے بندوق سے گولی۔ اگر وہ ذرا سی دیر اور رک جاتا تو ولید البشر کا گلا اس وقت تک دبوچے رکھتا جب تک وہ حلق سے آخری سانس نہ اگل دیتا۔ اس نے زندگی میں کبھی اس شخص سے ملنے کی چاہ نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ شخص اس کے سامنے آئے گا تو خود وہ انسانی رتبے سے گر جائے گا۔ اگر وہ کبھی تمہارے سامنے آ جائے تو تحمل سے کام لینا۔ ماما مہر اسے نصیحت کر چکی تھی، مجھ سے وعدہ کرو تم صبر سے کام لو گے، تم ایک اچھے انسان ہونے کا ثبوت دو گے، تم میری تربیت کی لاج رکھو گے۔ وہ سائیکل کو سڑک پر اڑا رہا تھا، اسے سڑک پر کوئی بس گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اپنا گرم کوٹ وہ ہاٹ راک میں پھینکایا تھا، اپنی شرٹ کے بٹن اس نے کھول دیے تھے، کف الٹ دیے تھے، اس کی شرٹ ہوا سے باتیں کر رہی تھی، اتنی ٹھنڈ بھی اس کی گرمی کم کرنے میں ناکام تھی، اس کی خون رنگ آنکھیں ٹمٹما رہی تھی۔ اب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ماما نے گھر آنے سے منع کیوں کر دیا تھا۔ وہ اس کا پتہ کرتا گھر تک پہنچ چکا تھا اور گھر والوں تک بھی۔ اگر ماما کی اور اولادیں نہ ہوتی تو وہ اس سے پہلے اس تک پہنچ چکا ہوتا۔ اس کا باپ اپنے ڈوبتے ہوئے جہاز کو بچانے کے لیے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اپنی لین میں چلتی کار سے آگے نکل جانے میں وہ اسی کار سے ٹکرا گیا اور رگڑے کھاتا ہوا سڑک پر گرا۔ اسے کوئی دعا لگی، کار اس کے اوپر سے نہیں گزر گئی، اس کے ہاتھ اور گھٹنے چھل گئے۔ جس گار پر ولید البشر اپنا ہاتھ رگڑتا رہا تھا وہاں سرخ لکیریں بن گئیں اور ان میں سے خون رسنے لگا۔ اس نے اسے ایک ٹوکن سے زیادہ اہمیت نہیں دی جس کے ڈالتے ہی اس کی پیسوں کی مشین چلنے لگتی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ کار والا جلدی سے باہر نکل کر اس کے پاس آیا جبکہ وہ سائیکل کھڑی کر کر اس پر سوار ہو چکا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے تازہ زخموں کو ادھیڑنے لگی اور ان میں سے گرم خون رسنے لگا۔ وقت ایک شرارہ ہے، جلا دینے پر قادر۔ دونوں ماں بیٹا ایک سے نصیب کے حامل تھے، دونوں نے ایک ہی انسان کے ہاتھوں ذلت اٹھائی۔ دوبارہ وہ کسی کار سے نہ ٹکرا جائے۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، مجھے غلط مت سمجھنا، سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تم غلط وقت پر پوچھ رہی ہو، جانتی ہوں، وہ سب کہنے سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا، پھر بھی مجھے اپنے فادر، میرا کوئی باپ نہیں ہے امرہا، صرف ایک ماں تھی جو مر گئی۔ اچھے مسلمان خاندان بنا باپ کی ناجائز اولادوں کو بیٹیاں نہیں دیتی۔ باپ کا سوال آج بھی مہذب معاشروں میں پہلے پوچھا جاتا ہے۔ باپ کے نام کے بغیر تم ناجائز ہو۔ تمہاری غیر مسلم ماں کے بارے میں آسانی سے یہ سوچ لیا جائے گا کہ وہ کس طرح کی، تم اس ملعون عورت کا خون، ملعون عورت، معلوم عورت، اور اپنے پیچھے ان مردوں کو روتا چھوڑ گئی جن کے ساتھ وہ ہر رات آتش فشاں پھٹنے سے پہلے جو اس کے اندر دھماکے ہوتے ہیں وہی دھماکے اس میں زلزلہ برپا کرنے لگے۔ ایک خیال اس کے ذہن سے ہو کر گزرا، اسے سڑک کے مخالف لین میں گھس جانا چاہیے اور سامنے سے آنے والی کسی بس سے ٹکرا جانا چاہیے۔ ولید البشر اسے کیسے جتا گیا تھا کہ اس کا نام اس کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اس کی پاک باز ماں کے لیے آج بھی وہی انداز اپنایا گیا تھا جو سالوں پہلے اپنایا گیا تھا۔ وقت اس زندہ کے لیے بھی نہیں بدلا تھا
اور مردہ کے لیے بھی نہیں۔ وقت اس کے درجات میں تبدیلی کی تھی تو بس اتنی کہ اسے اور پستی کی طرف لے گیا تھا۔ اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اسے عزت کے لائق سمجھا جا رہا تھا، نہ محبت کے؟ اس نے کہاں کیا گستاخی کی تھی کہ مرنے کے بعد اسے زندہ رہ جانے والے روند رہے تھے؟ اس کے لیے رویا نہیں گیا، پچھتایا نہیں گیا۔ اس کی ریاضت اتنی کھوٹی تھی کہ اسے لفظوں میں سب سے بدتر الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے۔ اور آلیان نے پہلی بار سوچا، میری ماں مارگریٹ جیسی بدنصیب عورت نہیں ہونی چاہیے۔ ولید اسے بھی استعمال کر گیا تھا، ولید اسے بھی استعمال کرنے ہی آیا تھا۔ جو عورت اس کے فراق میں مر گئی تھی وہ اس پر پھر سے لعنت بھیجنے آیا تھا۔ اس کا اکلوتا خونی رشتہ اس کا خون پی گیا تھا۔ اس کے جسم میں جا بجا سوراخ ہو گئے تھے اور ان سوراخوں سے وہی کراہیں سنائی دینے لگی تھی جو اس کی ماں کے وجود سے پھوٹتی تھی۔ اس نے سائیکل کو اسٹور کے باہر پھینکا اور بھرپور طاقت سے شیشے کے دروازے کو دھکیل کر اس کے سر پر پہنچا۔ دور کھڑے ورکرز نے اس کے انداز کو حیرت سے دیکھا۔ وہ اس لڑکے کو جانتے تھے۔ وہ کافی عرصے بعد اسٹور میں آیا تھا اور ایک نئے اور عجیب انداز میں آیا تھا۔ وہ اس کے سر پر پہنچا اور اس کا بازو گھسیٹ کر کھڑا کیا اور اسٹور سے باہر لے گیا۔ ولید کو فون کر کے تم نے بتایا تھا میرے بارے میں؟ اس کی آواز بلند تھی اور اس کا انداز، اس کی آنکھیں، امرہ کا دل چاہا وہ اپنی آنکھیں بند کر لے اور اپنے سکڑتے دل کو بند ہو جانے کا اندیہ دے دے۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھی اور اس کا انداز اس کے گال پر موجود خراشوں سے رشتہ خون تکلیف سے اس کی بے نیازی ظاہر کر رہا تھا۔ اس کے بازو پر موجود اس کا ہاتھ اتنا گرم تھا کہ اس کی کھال میں گرم چراغ کی طرح گھس رہا تھا۔ وہ سہم گئی۔ اس نے اس کا ایسا شدت پسندانہ انداز پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آلیان اتنی ہی آواز نکل سکی، ولید کو فون تم نے کیا تھا؟ وہ دھاڑا۔ اسٹور کا مینیجر اسٹور سے باہر نکل آیا تھا۔ اسٹور کے اندر کام کرتے ورکرز کام روک کر اور کسٹمر جوتوں سے نظریں ہٹا کر شیشے کی دیوار کے پار کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ سڑک پر چلتے کچھ دوسرے لوگ چونک کر ان کی طرف دیکھ کر گزر رہے تھے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ خوف سے اس کا سانس رک جانے کو تھا۔ تم نے فون کیا ہے نا؟ وہ پوری قوت سے پھر سے چلایا اور اس کا گرم ہاتھ اس کے کھال میں گھسنے لگا اور وہیں امرہ کا خون جم گیا۔ اس کے دل میں تکلیف اٹھی اور اس نے مر جانا چاہا، صرف اس لیے آلیان کہ مجھے اس کا جملہ گال پر پڑنے والے طاقتور تھپڑ سے درمیان میں ہی رہ گیا اور اس کے سفید گال پر اپنے سخت ہونے کا نشان چھوڑ گیا۔ ہونٹوں کے کنارے تھرتھرائے، آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں اور اس نے جان لیا سب ختم۔ یورپ کا سفر پچھم میں تمام ہوا اور سورج ڈوب گیا۔ جدائی نے اپنی آمد کا طبل بجایا۔ اب وہ اس کا آلیان رہا نہ وہ اس کی امرہ۔ اور پھر اس کمروش نے بدہیت ہوتے ہوئے انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تھپڑ تمہیں اس وقت پڑنا چاہیے تھا جب تم نے میری ماں کی بے عزتی کی تھی۔ یہ تھپڑ ولید کو بھی اس عورت کے ہاتھوں پڑنا چاہیے تھا جو میری ماں تھی۔ اب میں دنیا میں کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میری ماں پر انگلی اٹھائے۔ الفاظ کی ادائیگی میں ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی جیسے وہ اپنے سواریوں تلے کچلے گئے ہوں۔ آج سے پہلے اس کی آواز ایسی اونچی نہیں ہوئی تھی، آج سے پہلے وہ ایسے بے قابو نہیں ہوا تھا۔ امرہ کا آلیان، وہ اس روپ کا سوداگر کیوں کر ہوا؟ اگر اس کے ہاتھ میں مشل دی جاتی تو وہ دنیا کو آگ لگانا شروع کر دیتا اور شروعات خود سے کرتا۔ میری ماں کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ولید سے محبت تھی اور میری تم سے۔ اس کے لکنت زدہ جملے نے ادائیگی میں پھر وقت لیا۔ تم ہر بار نئے انداز سے دکھ دیتی ہو، کتنی ظالم ہو تم امرہ۔ ان آخری جملوں نے صدیوں سے بھی کہیں آگے کا سفر طے کیا اور اس کی زبان سے ادا ہوئے۔ اس کے ان الفاظ پر امرہ کا جی چاہا مر جائے۔ وہ اسٹور کے ایک طرف گری، اپنی سائیکل کی طرف لپکا۔ اس کی ناک سے خون نکلنے لگا تھا، اس کی ویسٹ پر قطرے گر رہے تھے۔ اس کے پاس اس خون سے نپٹنے کا جذبہ باقی نہیں رہا تھا۔
وہ کس کس زخم کی رک کر دیکھ بھال کرتا۔ امرا اس کے پیچھے لپکی اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے معاف کر دو آلیان۔ اس نے جھٹک کر اپنا بازو اسے آزاد کروایا اور گری ہوئی اپنی سائیکل اٹھانے لگا۔ خون کے قطرے سڑک پر گرے۔ میں نے یہ سب اس لیے کیا، تمہارے لیے کیا آلیان۔ بہت محبت کرتی ہوں میں تم سے۔ پہلی بار اس نے آلیان کے سامنے اس محبت کا اقرار کیا، ناحق کیا۔ یہ سب دادا کے لیے، میں تو میری بات سنو خدا کے لیے، میرے لیے اب تم مر چکی ہو امرا۔ گیلی ناک کو اس نے آستین سے ڈگرا۔ اس کے خون اس کی آنکھوں پر امرا بلک اٹھنے کو تھی۔ تمہارے بغیر میں مر ہی جاؤں گی، پلیز میری بات سن لو۔ اس نے لپک کر پھر سے اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ سائیکل پر بیٹھ چکا تھا۔ جاؤ کر دیکھو یہ بھی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خون آلودہ آستین کو اس نے امرا کی گرفت سے آزاد کروایا۔ اگر فرق ہی دیکھنا ہے آلیان تو چلو پھر مر کر دیکھتے ہیں۔ وہ سائیکل لے کر چلا گیا۔ راگ فراق کی نزولیت نے آسمان تک بلند کلے کھڑے کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اسے جاتے دیکھا۔ وقت نے اپنے تھال سے رمز حقیقی کا پہلا سکہ اچھالا۔ اس نے خود کو اکیلے کھڑا پایا۔ وقت نے اسی تھال سے خط تقدیر کا دوسرا سکہ اچھالا۔ اس پر انکشاف ہوا، وہ اسے اپنے ساتھ نہ لے گیا۔ تیسرے سکے کا وار وقت نے اس کے دل پر کیا جو فراق یار کا تھا، اور وہ رونے لگی۔ اے آنکھ تو کیوں روتی ہے؟ نگاہ محبوب سے میں نے ایک داستان سنی۔ اے آنکھ پھر تو کیوں روتی ہے؟ وہ داستان عشق تھی۔ اے آنکھ پھر تو رونا بند کر۔ اس میں میرا نام تھا جو اب مٹ چکا۔ ہاں پھر اب تو رو۔ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔